بیٹے ایمان لائے اور پھر انسانی نسل جو ہے انہی سے چلی ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے صرف اسی کی نسل کو باقی رکھا ہے، اسی کی اولاد دنیا میں پھیلی ہے۔ اب دنیا میں جتنی اقوام ہیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں جو سیمیٹکس کہلاتے ہیں، سامی النسل، یا یافس کی اولاد ہیں جو شمالی نارڈک ریسز جو کہلاتی ہیں، شمالی اقوام، انہیں میں یاجوج و ماجوج ہیں، انہی میں یہ چائنیز ہیں، منگولینز ہیں، رشینز ہیں، اور یورپ کا جو شمالی علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ، یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ اور تیسرے حضرت حام تھے، جس سے کہ آریائی نسل جو ہے زیادہ تر، اور انڈو ایرانین نسل، اور مصر اور قبط اور سوڈان، یہ جو ہے درمیان میں جو پھیلی ہے، یہ ہے حام کی نسل سے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اب دکھے دل کے ساتھ، ان کے دل جو ہے زخمی دل ہے، کتنے عرصے میں نے اپنی اس قوم کو پکارا۔ نوح نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا ہے۔ یہاں ہمارے لیے ایک نقشہ ہے، ابھی گفتگو ہو رہی تھی تنظیم اسلامی کی۔ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا یہ مقصود ہوگا، ہمارا ہر رفیق اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا داعی بن جائے۔ ہر مسلمان کو داعی بننا چاہیے، ہر باشعور مسلمان جو ہے وہ خود اللہ کا بندہ بنے، اور پھر اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے ماحول میں، اپنے قریب کے ماحول میں۔ پہلے قریب ترین لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات سے اپنے گھر والے، پھر کنبے قبیلے والے، اپنے پڑوسی، پھر یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگ، پھر آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے پوری دنیا کو دعوت پہنچائی جائے۔ لیکن ایک داعی کے دل میں جو لگن ہونی چاہیے، جو دھن اس کے سر پر سوار ہو جانی چاہیے، اسے زندگی کے کسی کام میں کوئی جو ہے مسرت محسوس نہ ہو سوائے دعوت کے کام تو کرنے پڑتے ہیں مجبوراً۔ ظاہر بات ہے انسانی زندگی کی ضروریات میں سے قضاء حاجت کے لیے آپ کو بیت الخلاء میں بھی جانا پڑے گا، یہ تو ضروری ہے کہ جہاں کرنا پڑے گا اپنی ذات کی بقا کے لیے، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے تھوڑا بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ چیزیں ناگوار گزرے طبیعت کے اوپر کی، یہ کام در حقیقت، میری زندگی تو در حقیقت اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور ظاہر بات ہے اس دین کی سرفرازی کیسے ہوگی جب تک کہ دعوت بڑے پیمانے پر معاشرے میں نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور نے تو 10 برس صرف مکے میں دعوت دی، چند ہزار کی بستی تھی۔ آپ کا تو یہ ملک ہے 14 کروڑ کا، یہاں تو یوں سمجھیے کہ لاکھوں ایسے لوگ ہوں، لاکھوں کی تعداد میں، کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں، کہ جو داعی بن جائیں، جن کو دھن سوار ہو جائے، جن کو خوشی اسی میں میسر آتی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا اے علی، ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں ایک آدمی بھی، کسی کو تو بچا لوں۔ یہ دھن دیکھیے یہاں اس دعا کے اندر نظر آ رہی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے عرض کیا پروردگار میں نے اس قوم کو، اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا ہے، رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری اس دعوت اور میرے اس پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور دوڑتے چلے گئے۔ وہ جس کو کہتے ہیں جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہے مجھ سے، تو جیسے میں انہیں کھینچ رہا ہوں تیرے راستے کی طرف، وہ اور بھاگ رہے ہیں، اور دور جا رہے ہیں، ان میں نفرت بڑھ رہی ہے، اور بدکتے ہوئے جو گدھوں کے مانند جو ہیں دوڑتے ہیں۔ حمر مستنفرہ، سورہ مدثر میں یہ لفظ بھی آ جائے گا، کانہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ گدھے ہوں جو بدک گئے ہوں، شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں۔ جیسے کبھی آپ نے شاید ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو، جو افریقہ کے منظر دکھائے جاتے ہیں کہ ایک شیر کی آمد پر پھر جو زیبرے جس طریقے سے بھاگتے ہیں، وہ بھاگنے کی ان کی کیفیت ذہن میں رکھیے، ایسے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اس دین کی دعوت سے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جتنا بھی اور جب بھی ان کو پکارا اور انہیں دعوت دی، تاکہ پروردگار تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے،
لتغفر لہم، اس لیے کہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لی کہ کہیں میری آواز ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اب بعین ہی یہی مکے میں ہو رہا تھا، حضور کی بات سننے کے بچنے کے لیے، کیونکہ انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کلام جو ہے ان کے پاس، جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہے، اگر ہمارے کانوں میں بھی وہ داخل ہو گیا تو جادو ہو جائے گا، ہمارے دل متاثر ہو جائیں گے۔ لہذا ابو لہب کا خاص طور پر واقعہ آتا ہے کہ وہ حضور کے پیچھے پیچھے، حضور جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے بازار میں گلی میں، تو پیچھے پیچھے چلتا تھا اور اپنے کانوں میں روئی یا انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور لوگوں سے کہا لوگوں ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دے گا، ان کی بات مت سننا۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اپنے گرد مڑ لیے، چادر جو ہے اسے اور اپنا سر ڈھانپ لیا۔ وَأَصَرُّوا، انہوں نے اصرار کیا، ضد ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑ گئے، ڈٹ گئے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا جیسا کہ تکبر کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلوب جو عربی زبان کا ہے، فعل کے بعد مصدر جب آتا ہے تو یہ در حقیقت اس فعل کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے، جیسے مارا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا جیسے مار ہوتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ ضربتہ ضربن۔ اس لیے واستکبروا استکبارا، انہوں نے گھمنڈ کیا پروردگار، ایسا گھمنڈ جیسا کہ گھمنڈ ہو سکتا ہے ویسا گھمنڈ کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر پروردگار میں نے بلند آواز سے ڈنکے کی چوٹ بھی انہیں پکارا، جیسے حضور نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وعظ کیا تھا اور اپنی دعوت پیش کی تھی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان سے بات کی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے چھپا کر بھی بات کی۔ یہ چھپا کر بات کر، یہاں میرا نام آ گیا، اسرار یہ ہے۔ ایک زمانے میں بڑی کنٹروورسی اخبارات میں چلی تھی، یہ اسرار تو لفظی غلط ہے، اسرار ہونا چاہیے، حالانکہ میرا نام اسرار ہی ہے، والدین نے اسرار لکھا ہے، اور یہ مصدر ہے، جیسے میرے بڑے بھائی کا نام اظہار ہے، وہ بھی مصدر ہے، تو میرا نام اسرار رکھا گیا۔ اس زمانے میں نے تحقیق کی، لسان العرب کو ٹٹولا، اس لیے کہ بڑا زبردست جو ہے وہ پروپیگنڈا میرے خلاف ہو گیا تھا، نام ہی غلط ہے۔ جیسے مولانا مودودی کے نام پر بھی ابو العلا، العلا تو اللہ ہے، اللہ کا باپ بن گیا یہ، تو ایک زمانے میں بڑا جو ہے ان کے نام پر بھی بڑی کنٹروورسی چلی تھی، تو یہ معاملہ میرے ساتھ بھی گزرا ہوا ہے۔ تو وہاں میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صاحب لسان نے لکھا ہے کہ یہ ان معدود چند الفاظ میں سے ہے جس میں متضاد معانی بیک وقت موجود ہیں۔ اسرار کے معنی کسی چیز کو چھپانا یا چھپا کر کہنا بھی ہے، اور اسرار کے معنی علی الاعلان کہنے کے بھی ہے۔ یہ باب افعال کا سلب ماخذ جو ہے وہ ایک اس کا خاصہ ہے۔ افلاس، جس کے پاس فلوس نہیں ہے وہ افلاس کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسرار کسی شے کو، راز کو کھول دینا۔ بہرحال یہاں وہ آ رہا ہے مخفی طریقے سے بات کرنے کا، اعلان کے مقابلے میں اسرار ہے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ انہ کان غفارا، دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ غفار ہے، ستار ہے، رؤوف ہے، ودود ہے۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے جو حضرات جانتے، سیڈسٹ، یعنی کسی کو ستا کر خوش ہونے والا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ٹیڑھا الٹا، سیڈسٹ ان کو کہتے ہیں، جو کسی کو دکھ دے کر مسرت محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سیڈسٹ نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے سورہ نساء میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی تو نہیں ہوگی۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق تو اللہ کی اولاد کے مانند ہے، کلبے کے مانند ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا قانون ہے، اگر برے کام لے کر آؤ گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اصلاً وہ غفار ہے، ستار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے۔ انہ کان غفارا،
یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ سے استغفار کرو، ظاہر بات ہے اس میں شامل ہے ایمان لاؤ مجھ پر، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، وہ تین تقاضے پورے کرنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے چھاجوں میں برسائے گا، مدرارا دھواں دار بارش برسائے گا، بارش سے روئیدگی ہوگی، فصلیں اپجیں گی، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اضافہ کر دے گا تمہارے لیے تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی، نسل کو بھی بڑھائے گا اور مال بھی اس میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں دے گا، دریا چلا دے گا، چشمے چلا دے گا، ساری نعمتیں، جسے ایک حدیث میں کہا گیا ہے جب خلافت علی منہاج النبوت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا دنیا میں قیامت سے قبل، تو الفاظ آتے ہیں کہ زمین اپنا کوئی خزانہ چھپا کر نہیں رکھے گی، جو کچھ ہے اس کے اندر اگل دے گی، اس سے ساری برکات جو زمین کے اندر مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور آسمان بھی کوئی شے نہیں روکے گا بلکہ وہاں سے نعمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ وہی فرما رہے ہیں یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم امیدوار نہیں ہو، توقع نہیں رکھتے کہ کہیں اللہ کا جلال ظاہر نہ ہو جائے، وقار، عزت نفس، اللہ کی گستاخیاں جو تم کر رہے ہو، اس کے ساتھ شرک جو تم کر رہے ہو، اس کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عزت نفس بڑک اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آدم کی، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو جائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں بنایا، تخلیق تمہاری کی ہے اور کئی کئی طریقوں سے، کئی کئی اطوار میں سے گزارا ہے، تمہیں ادوار میں سے گزارا ہے۔ یہ اطوار اور ادوار جو ہیں خاص طور پر سورہ مومنون اور سورہ حج میں بڑی تفصیل سے آئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے کشید کیے ہوئے جوہر کے ذریعے سے۔ یہ مٹی سے کشید کیا ہوا جوہر ہی تو ہماری خوراک بنتی ہے نا، اور وہ ہمارا خوراک ہی اندر جا کر ہمارا خون بنتا ہے، اور وہیں سے پھر ہمارا نطفہ بنتا ہے، اس سے پھر آگے جو ہے نسل کا معاملہ، نسل جو ہے بڑھتی ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفے کی شکل دیتے ہیں اور ایک بڑی محفوظ جگہ میں اسے پہنچا دیتے ہیں، رحم مادر کی دیوار میں پہنچا دیتے ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نطفے کو بدل دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں مضغہ، مضغے سے اس مضغے کے اوپر جو ہے ہڈیاں بناتے ہیں اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھا دیتے ہیں، یعنی پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، 40 دن نطفہ، 40 دن مضغہ، یہ تمام جو ہے علقہ 40 دن، پھر مضغہ، تو یہ 120 دن ہو گئے، گویا کہ 4 مہینے ہو گئے۔ 4 مہینے کے بعد ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو رحم مادر میں جو جنین تیار ہو رہا ہے اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، وہ روح جو ابتدائے آفرینش میں پیدا کر دی گئی تھی اور کہیں وہ سوئی ہوئی تھی، کہیں کولڈ سٹوریج میں تھی، الارواح جنود مجندہ، وہاں سے لا کر اس شخص کی روح شامل کر دی جاتی۔ تو خلقکم اطوارا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا دیے ہیں تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بر تہ، جیسے طبق ہوتا ہے، ایک طبق کے اوپر، ایک طباق کے اوپر دوسرا طباق رکھا ہوا، تیسرا طباق رکھا ہوا ہے، جیسے کئی دکانوں میں آپ دیکھتے ہیں آٹا گوندنے کے جو کنڈے ہیں، کنڈوں کے اوپر کنڈے رکھے ہوئے۔ خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں چاند بنا دیا ہے جس میں روشنی ہے، وجعل الشمس سراجا، اور بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ۔ اب دیکھیے یہ سائنٹیفک اعتبار سے
کہاں آج سے 1400 برس لوگوں کو معلوم تھا وہ چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق ہے؟ سورج میں عملاً ایک بھٹی ہے جو دہک رہی ہے، کمبسٹن کا عمل ہے، جیسے چراغ میں تیل اور بتی جل رہی ہوتی ہے ویسے وہاں جل رہی ہے۔ چاند میں کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ چاند کی روشنی وہ تو مستعار ہے، وہ تو سورج کا عکس ہے، روشنی تو ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو فرمایا نور کا لفظ، روشنی، روشنی تو ہے چاند میں بھی، لیکن سراج دیا جس میں کہ بتی جل رہی ہے، آگ ہے، حرارت ہے، وہ سورج ہے۔ وہ حقیقت جو ہے جو بعد میں لوگوں کو معلوم ہوئی، سائنسدانوں کو، آج قرآن مجید بیان کر رہا۔ الفاظ کے اندر فرق ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے قرآن مجید کی۔ دیکھیے، ایک نظریہ ارتقاء دنیا میں مشہور ہے ڈارون کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے، بلکہ سائنس کے میدان میں بھی جو بایولوجسٹ ہیں وہ بھی اس کو، بہت لوگ ہیں جو تسلیم نہیں کرتے، اگرچہ عام طور پر دنیا میں اسے مانا جاتا ہے بالکل ایک فیکٹ کے طور پر، لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو اس کو نہیں مان سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں، اور ایوولوشن ایز سچ یہ تو وہ شے ہے جس کو سب سے پہلے مسلمانوں نے بیان کیا، سب سے پہلے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا روم وہ بیان کرتے ہیں، اور بھی ہمارے کوئی مفسرین اور جو فلسفی لوگ تھے انہوں نے بیان کیا۔ تو ایک ہے ایوولوشن، کسی چیز کا رفتہ رفتہ بڑھنا، ایک ہے وہ کیسے بڑھتا ہے، کیا پروسیس ہے اس کا۔ اس کے لیے جو نظریہ بیان کیا ہے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، جو بھی اپنے ماحول کے ساتھ اڈاپٹ کر لے گا، اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لے گا، اپنے آپ کو وہ بچ جائے گا، جو اڈیپٹ نہیں کرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ڈینوسورس ختم ہو گئے، نام و نشان نہیں رہا، کتنے بڑے بڑے حیوان تھے وہ۔ ہمارا ہاتھی تو ان کے سامنے جو ہے وہ چوہا نظر آئے گا، چوہے کے درجے میں نہیں ہے۔ ہاتھی جو آج کا ہے ان ڈینوسورس کے مقابلے میں چوہا کی حیثیت نہیں رکھتا، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ ان کے ڈھانچے ملتے ہیں، ہم بھی ملتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نسیہ منسیہ ہو گئی، اور ایک پروسیس کے ساتھ تدریجاً جیسے درخت بڑھتا ہے، 2 کونپلیں نکلی تھی، اس کے بعد وہ درخت کی شکل بنی، پودا بنا، وہ پودا جو ہے پھر اس نے درخت کی شکل اختیار کی۔ آم کا درخت ہو، کسی اور شے کا درخت ہو، وقت لیتا ہے، وقت لگنے کے ساتھ اس میں ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر سے پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ پھر پتے بھی بعد میں آ گئے اور پھل بھی آ گئے، آم بھی لگ گئے۔ اسی طریقے سے ایوولوشن ایز سچ از اے فیکٹ، لیکن ایوولوشن میں ہر کڑی اس پر اللہ تعالیٰ کا حرف کن آیا ہے۔ اس کو چیز در حقیقت اس سائنٹیفک جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے حوالے سے واضح نہیں کیا جائے گا۔ اور ایوولوشن صرف یہ بایولوجیکل ایوولوشن نہیں ہے، ایوولوشن تو کیمیکل بھی ہوئی ہے۔ شروع میں ایسے جو ہیں مرکبات وجود میں آئے جو سادہ تھے، جنہیں ان آرگینک کہا جاتا ہے، کمپاؤنڈز۔ ترقی کر کے پھر ایوالو ہو کر آرگینک کمپاؤنڈ وجود میں آئے، جن میں کہ زندگی کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور پھر زندگی ظاہر ہوئی، اور زندگی کی 2 شاخیں بن گئی، نباتاتی زندگی، حیواناتی زندگی۔ شروع میں ایک سیل امیبا، حیات عرضی کا جو ظہور ہوا، شروع ہوا امیبا، ایک سیل۔ وہ ایک سیل 2 میں تقسیم ہو گیا، بس یہی ریپروڈکشن ہے، 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے 8 ہو گئے۔ لیکن پھر ارتقاء ہوا ہے، عالم نباتات میں بھی ارتقاء ہوا ہے، عالم حیوانات میں ارتقاء ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید 6-7 الفاظ استعمال کرتا ہے، کہیں کہتا تراب سے بنایا، کہیں کہتا تین سے بنایا، کہیں کہتے ہیں کہ تین لازم سے بنایا، کہیں ہمئی مسنون سے بنایا، کہیں کل فخار اس سے بنایا، صلصال کل فخار۔ یہ الفاظ کیوں آئے؟ ایک پروسیس کی سٹیجز کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے، اس موضوع پر میں نے اب 2 سال ہو گئے غالباً اب اپنے نظریات کو ایک کتابچے کی شکل میں لکھ دیا ہے۔ ذات باری تعالی سے، اس کے حرف کن سے کائنات شروع ہوئی۔ اس کا پہلا مرحلہ
آج تک سائنسدان وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ سائنسدان جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، دی بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا، اور بڑے چھوٹے چھوٹے ذرے جو انتہائی گرم تھے، ٹریلینز آف ڈگریز سینٹی گریڈ ان کا ٹیمپریچر تھا، اور وہ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ٹھنڈے ہوئے ہیں، پھر آتشی کرے وجود میں آئے ہیں، پھر آتشی کرے جو ہیں ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان سے یہ زمین جیسے کہ ہے اس کے اوپر کرسٹ آ گیا، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی، پھر بارش ہوئی ہے اس کے اوپر، زمین ہی سے وہ بخارات نکلے ہیں۔ جب کوئی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے تو بخارات نکلتے ہیں اس میں سے، وہ بخارات فضا بن گئی جا کر، وہی آکسیجن اور ہائیڈروجن کے امتزاج سے پانی بنا، اور پھر ہزاروں برس تک بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی، اس سے یہ سمندر وجود میں آئے، اور سمندر کے کناروں میں دلدلی جگہوں پر حیات کا آغاز ہوا۔ تو اس میں تنزل کے مراحل بھی ہیں، ہمارے فلسفیوں نے بھی تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ بیان کیے ہیں، صوفیہ نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن ایک تنزل جو کہ جدید سائنس کے حوالے سے وہ میں نے پھر لکھا ہے اپنی اس کتابچے میں، تنزلات کے مراحل کیا تھے، اور اس کے بعد ارتقاء کا عمل شروع ہوا۔ میر رضا بیدل کہتے ہیں، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی۔ جب یہ پوری کائنات جو ہے اس حد تک اترتے 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 مٹی تک آ گئی، تو مٹی سے پھر آدمی کا نقش بننا شروع ہوا، پھر اس مٹی سے، تراب سے، تین لازب سے، ہمہ مسنون سے، یہاں سے پھر وہ عمل شروع ہوا ہے کہ جو پھر مکمل ہوا ہے جا کر انسان کی تخلیق پر۔ جیسے درخت جو ہے اگتا ہے، تو یہاں آپ دیکھیے یہ آیت بھی اس کی تائید میں ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے۔ یہ جو میری کتاب ہے اس کا عنوان بھی بہت ثقیل ہے، ایجاد و ابداع عالم سے۔ اب یہ دونوں الفاظ بھی بڑے ثقیل ہیں لیکن مضمون ثقیل ہے۔ یہ جینیسس، کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، کریشن آف دی یونیورس۔ آج کل آپ کو معلوم ہے ہائر جو فزکس ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے، اس کے بارے میں غور و فکر جاری ہے ابھی، اور یہ جینیسس جو ہے اب اس کو سمجھنا، اور اس سے آگے قرآن مجید، امر اللہ کا، کلام اللہ کا، نور، یہ تمام جو ہے اس کی اصطلاحات جو ہیں قرآن مجید کی، عالم امر کسے کہتے ہیں، کلمات جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تب بھی وہ قلم لکھتے لکھتے سیاہی ختم ہو جائے گی، چاہے ایک اور بھی سمندر لے آیا جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اور یہ جو حضرت مسیح کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، کلمۃ منہ ہو، کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا؟ یہ بڑے دقیق مسائل ہیں، یہ میں بہت عرصے سے غور و فکر کرنے کے بعد پھر محفل میں نے طے کیا۔ اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، تو اس میدان میں اگرچہ اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو عام ہمارے تصورات ہیں مذہبی، ان سے شاید پوری طرح مطابقت نہ رکھتی ہوں، تو اسی لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی، لیکن اب میں نے ان چیزوں کو لکھ دیا ہے تاکہ جو بھی ہے میری سوچ کا حاصل جو ہے وہ اگلی نسل کو منتقل ہو جائے۔ وہ کتاب جو ہے ایجاد و ابداع عالم سے، ایک ہے خلق، ایک ہے ابداع، ان میں فرق کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو اپنی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اس کے پہلے چیپٹر میں بیان کیا ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی شے سے کوئی اور شے بنانا۔ خلق الانسان من طین من تراب، پہلے مٹی تھی تو بنایا نا، یہ ہے خلق۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو بنایا آگ سے، آگ تھی تو بنایا نا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا نور سے، تو نور تھا تو بنایا نا۔ تو خلق ہے کسی شے سے کوئی شے بنا دینا۔ لکڑی ہے، کارپینٹر نے میز بنا دی، لکڑی تھی تو بنائی نا، لکڑی کے بغیر کیسے بنا دے گا؟ ٹھیک۔ اور ایک ہے ابداع، بدیع السماوات والارض،
اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے کوئی شے پیدا کر دیتا. یہ ہے اللہ کی اصل شان، کوئی شے نہ ہو اور پیدا کر دے. یہ ہے جس کو ایجاد کہتے ہیں. پہلے شے نہیں تھی اب پیدا کر دی گئی، ایجاد اسی کو کہتے ہیں. ابداع اسی کا نام ہے. تو ایجاد و ابداع عالم سے، اور اس تخلیق کا اور حیات انسانی کا آخری معراج کیا ہوگی جس کے بعد قیامت آ جائے گی، یہ بساط لپیٹ دی جائے گی. گویا کہ اس کا جو بھی پروگرام تھا وہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. وہ عالمی نظام خلافت ہے. تو ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل، یہ اس کتاب کا نام ہے. تو اس نام کی وضاحت مجھے اتنی کرنی پڑی ہے. جن حضرات کو فلسفیانہ مسائل سے اور دقیق مسائل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا. تمہیں زمین ہی سے اگایا ہے نا، وہ پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے. پھر اگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بڑا فرق ہے. پہلے اگایا ہے تمہیں، اس کے بعد تو بس نکال لیا جائے گا. پھر اس میں وہ وقت نہیں لگے گا. اس میں سے تو جیسے آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ یہ کبھی جب آتا ہے وہ ایک سوارم جس کو کہتے ہیں، ٹڈی دل، تو اس طریقے سے قبروں سے نکل کر لوگ بھاگیں گے. تو یہ شکل ہوگی. یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں نکال لے گا جیسے کہ نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک بہت عمدہ بستر بنا دیا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس میں چلو اور بڑے